بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا برا وقت آ جاتا ہے، ایسے لمحے آ جاتے ہیں جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ نہ کوئی انسان مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی طاقت کام آتی ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ عہدہ، نہ تعلقات، اور نہ دنیا کی کوئی تدبیر۔ اس وقت بس انسان اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے۔ ایسا ہی ایک انتہائی عبرت انگیز واقعہ 3 ایسے آدمیوں کے ساتھ پیش آیا جو سفر کے دوران ایک غار میں داخل ہوئے۔ اچانک ایک بہت بڑی چٹان آ کر غار کے منہ پر گر گئی اور وہ تینوں اندر بند ہو گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی، چٹان کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی طاقت سے اسے ہٹا نہیں سکے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اپنے ان نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا کرو جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے۔ پھر ایک شخص نے اپنی زندگی کا ایسا عمل یاد کیا جو اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ پھر دوسرے نے اپنا ایسا عمل یاد کیا جس میں اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا تھا۔ پھر تیسرے نے امانت و دیانت کا ایسا واقعہ یاد کیا جس میں وہ اپنے حق سے بھی زیادہ لینے کے بجائے دوسرے کا حق مکمل طور پر ادا کرتا رہا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، یہ کوئی عام حکایت نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ صحیح حدیث میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ واقعہ انتہائی عبرت انگیز اور نصیحت انگیز ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، جزاک اللہ۔ محترم دوستو، ذرا تصور کیجیے 3 آدمی سفر میں ہیں، راستہ طویل ہے، سفر کی تھکن ہے، رات کا وقت ہے، موسم خراب ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جب کھلے میدان میں ہو اور بارش تیز ہو جائے تو سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ کسی محفوظ جگہ پر پناہ لی جائے۔ وہ تینوں دوست ایک غار کو دیکھتے ہیں، وہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم محفوظ ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جس جگہ کو وہ اپنی حفاظت کی جگہ سمجھ کر داخل ہو رہے ہیں، وہی جگہ چند لمحوں بعد ان کے لیے امتحان بن جائے گی۔ پھر اچانک پہاڑ سے ایک بہت بڑی چٹان لڑکتی ہوئی آتی ہے اور دھڑام سے غار کے منہ پر آ کر گر جاتی ہے۔ اب راستہ بند ہو جاتا ہے، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ تینوں اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہیں، چٹان کو دھکیلتے ہیں، اسے سرکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چٹان نہیں ہلتی۔ اب ان کے سامنے صرف 2 راستے ہیں، یا تو وہ بے بس ہو کر بیٹھ جائیں یا اس ذات کو پکاریں جس کے قبضے میں ہر مشکل کا حل ہے۔ اور انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ لیکن کس طرح؟ انہوں نے اپنے نیک اعمال کو یاد کیا۔ یہاں سے اس واقعے کا سب سے بڑا سبق شروع ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس واقعے کو صرف ایک تاریخی واقعہ سمجھ کر نہ سنیں، اس واقعے کو اپنی زندگی کے آئینے میں دیکھیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں؟ کسی کا کاروبار بند ہے، کسی پر قرض ہے، کسی کے گھر میں پریشانی ہے، کسی کی اولاد کی پریشانی ہے، کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے، کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کسی کو مستقبل کی فکر ہے، کسی کے پاس علاج کے پیسے نہیں، اور کسی کے گھر میں رشتے کی تلخی ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو بظاہر سب کچھ رکھتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں اس کے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن وہ شخص رات کو اپنے رب کے سامنے روتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہی اس واقعے کا پیغام ہے۔ جب تمام سہارے ختم ہو جائیں، تمام راستے بند ہو جائیں، تو اللہ کا سہارا باقی رہتا ہے۔ اب آئیے اس واقعے کے پہلے شخص کی طرف۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں ہر روز اپنی بکریاں چراتا تھا۔ جب میں واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ دیتا تھا۔ ایک دن میں دیر سے واپس آیا، رات ہو چکی تھی، میرے والدین سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے، لیکن میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ دوں۔ میں دودھ لے کر والدین کے پاس کھڑا رہا، وہ سو رہے تھے، بچے میرے قدموں کے پاس بھوک سے روتے رہے، اور میں پوری رات دودھ کا برتن ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ صبح ہوئی،
والدین بیدار ہوئے، میں نے انہیں دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دیا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس عمل کے وسیلے سے اس مصیبت کو دور فرما اور اس چٹان کو ہم سے دور کر دے۔ اور پھر چٹان کچھ سرک گئی، لیکن ابھی راستہ مکمل نہیں کھلا تھا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ذرا سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ اپنے والدین کے ساتھ چند منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں؟ ماں جب آواز دیتی ہے، بیٹا ذرا ادھر آؤ، ہم کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی میں کام کر رہا ہوں۔ والد کہتے ہیں ذرا میرے پاس بیٹھ جاؤ، ابو ابھی میں مصروف ہوں۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کے پاس وقت تو بہت ہوتا ہے مگر والدین نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں والدین کے بارے میں فرمایا، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں اف تک نہ کہو۔ پیارے دوستو، ذرا غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ والدین کو مارو نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ انہیں برا بھلا مت کہو، بلکہ فرمایا اف تک نہ کہو۔ یعنی زبان کا معمولی سا اظہار ناگواری بھی والدین کے معاملے میں قابل احتیاط ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں والدین کے لیے پانی کا ایک گلاس معمولی چیز ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ معمولی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں نے امی کے پاؤں دبا دیے، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابو کے لیے بازار سے کوئی چیز لا دی ہو، کوئی دوائی لا دی ہو، آپ کے لیے چند منٹ کا کام تھا، لیکن اللہ کے ہاں وہ آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ اس حدیث میں پہلا شخص ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی کی قدر اس کے ظاہری بڑائی سے نہیں، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت سے ہوتی ہے۔ اب اس غار میں پھنسا دوسرا شخص اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ، میں اپنی چچازاد سے بہت محبت کرتا تھا، میں نے اس سے تعلق قائم کرنے کی خواہش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وقت گزرا، ایک مرتبہ وہ سخت مالی پریشانی میں مبتلا ہو گئی، وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی، میں نے اسے مال دینے پر آمدگی ظاہر کی، لیکن اس کے بدلے میں حرام تعلق کا مطالبہ کیا۔ وہ مجبوری میں میرے مطالبے کے سامنے آنے لگی۔ جب مجھے گناہ کا موقع مل گیا، جب میرے سامنے حرام کام کرنے کا راستہ کھل گیا، تب اس عورت نے مجھے اللہ کا خوف یاد دلایا۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور ناجائز طریقے سے میرے مہر کو نہ توڑو۔ یہ الفاظ میرے دل پر لگے، میں فوراً پیچھے ہٹ گیا، میں نے اس مال کو چھوڑ دیا اور اس عورت کو اس کے حق سمیت جانے دیا۔ پھر اس شخص نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے چھوڑا تھا تو اس نیکی کے وسیلے سے ہماری یہ مصیبت دور فرما۔ اور پھر چٹان مزید سرک گئی، لیکن ابھی بھی غار سے نکلنے کا راستہ مکمل نہیں کھلا تھا۔ میرے عزیز دوستو، گناہ چھوڑ دینا اس وقت آسان ہوتا ہے جب انسان کے پاس گناہ کا موقع ہی نہ ہو۔ اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب گناہ سامنے ہو، دل چاہ رہا ہو، موقع موجود ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور انسان صرف یہ سوچ کر رک جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ذرا سوچئے، دنیا میں کتنے گناہ ایسے ہیں جن سے ہمیں صرف اس لیے بچنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل نیک انسان وہ ہے جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ بند کمرے میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ رات کے اندھیروں میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے لوگ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہیں گناہ کی دعوت دی گئی، دروازے بند کیے گئے، موقع موجود تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا۔ انہوں نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ آج کسی گناہ کے موقع پر ہیں اور آپ اسے صرف اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیں، دنیا شاید آپ کی اس نیکی کو نہ جانے، کوئی تالیاں نہیں بجائے گا، کوئی آپ کو ایوارڈ نہیں دے گا،
کوئی آپ کا نام سوشل میڈیا پر نہیں لکھے گا، لیکن اللہ جانتا ہے اور یہی کافی ہے۔ اب غار میں پھنسا تیسرا شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ یہ واقعہ دل دہلانے والا اور عجیب واقعہ ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ اس نے کچھ مزدوروں کو کام پر رکھا، انہوں نے کام کیا، لیکن کام مکمل ہونے کے بعد ایک مزدور اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا اور اپنی اجرت چھوڑ گیا۔ اس شخص نے اس رقم کو اپنے پاس رکھا، لیکن اسے ضائع نہیں کیا، اس نے اس رقم سے کاروبار کیا۔ وہ مال بڑھتا گیا اور وقت کے ساتھ اس کے پاس اس مزدور کی اجرت سے حاصل ہونے والی بہت سی چیزیں جمع ہو گئیں۔ پھر ایک دن وہ مزدور واپس آیا اور اپنی اجرت مانگی۔ اس شخص نے کہا، تمہاری اجرت تو بہت بڑھ گئی ہے۔ مزدور نے حیرت سے کہا، میرا مذاق نہ کرو، میری اجرت تو بہت معمولی تھی۔ اس شخص نے کہا، یہ سب تمہاری اسی اجرت سے حاصل ہوا ہے۔ اور پھر اس نے وہ سارا مال اس مزدور کو دے دیا۔ مزدور نے سب لے لیا۔ اس شخص نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس نیکی کے وسیلے سے ہماری یہ مصیبت دور فرما۔ اور پھر فوراً چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی۔ تینوں آدمی غار سے باہر نکل آئے۔ میرے عزیز دوستو، آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح پیسہ آ جائے، لیکن دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے پیسہ حلال ہو، رزق کم ہو لیکن حلال ہو، کاروبار چھوٹا ہو لیکن حلال ہو، آمدنی کم ہو لیکن پاک ہو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ ذرا آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرے پاس کسی کا حق ہے؟ کیا میں نے کسی کی رقم روک رکھی ہے؟ کیا کسی مزدور کی اجرت باقی ہے؟ کیا کسی کا قرض میرے ذمے ہے؟ کیا کسی کی امانت میرے پاس ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال غلط طریقے سے لیا ہے؟ اگر ہے تو آج ہی اسے واپس کرنے کا ارادہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ اس حق کو بھول جائیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ اب ذرا غور کریں، 3 آدمیوں کی 3 الگ نیکیاں تھیں۔ پہلے نے والدین کی خدمت کی، دوسرے نے حرام گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑا، اور تیسرے نے امانت اور حق ادا کیا۔ تینوں کی زندگی مختلف تھی، ان کے اعمال مختلف تھے، لیکن ایک چیز مشترک تھی، انہوں نے وہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے۔ اور جب مصیبت آئی تو انہیں اپنے انہی اعمال کی یاد آئی۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ انسان اپنے عمل پر گھمنڈ کرے، بلکہ یہ سکھاتا ہے نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے اور قبولیت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ اس لیے دعا کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ انسان یوں نہ کہے کہ اے اللہ، میں نے فلاں نیکی کی ہے، اب تو میرے لیے یہ کرنا ہی پڑے گا، بلکہ عاجزی سے کہے، یا اللہ، اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہو تو اس کے وسیلے سے میری مشکل آسان فرما۔ اور یہی سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ میرے محترم سامعین، اس واقعے کا اصل راز صرف چٹان کا ہٹ جانا نہیں ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوا ایک چھوٹا سا خالص عمل انسان کی زندگی کے سب سے بڑے بحران میں کام آ سکتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی کون سی نیکی آپ کے لیے نجات بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہو، اپنی ماں کے پاؤں دبائے ہوں، اپنے والد کو خوش کیا ہو، کسی کا قرض معاف کر دیا ہو، کسی غریب کی مدد کی ہو، کسی گناہ کے موقع پر اللہ کے خوف سے خود کو روک لیا ہو، کسی کی امانت واپس کی ہو، کسی کی عزت بچائی ہو، کسی کو معاف کر دیا ہو، یا رات کے اندھیرے میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے روئے ہوں۔ ممکن ہے دنیا کی نظر میں یہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہی آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیکی کے بارے میں بہت سے طریقوں سے ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہو سکتی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، کسی کو اچھی بات بتانا بھی نیکی ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ کہیں، میں تو کوئی بڑا نیک آدمی نہیں ہوں، میرے پاس اللہ کو پیش کرنے کے لیے کیا ہے۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہو سکتا ہے، بس اپنی نیکیوں کو تلاش کیجیے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال ہے، کیا ہر نیکی مشکل وقت میں ہمارے کام آئے گی؟ ہمیں اپنی نیکی کے قبول ہونے کی امید رکھنی چاہیے، مگر نیکی میں اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ایک ہی کام دو لوگ کریں، لیکن ایک اللہ کی رضا کے لیے کرے اور دوسرا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے تو دونوں کا مقام ایک جیسا نہیں۔ اس لیے نیکی کرتے وقت دل سے کہیں یا اللہ میں یہ صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے برسوں پہلے کوئی نیکی کی ہوتی ہے اور اسے یاد بھی نہیں رہتی، لیکن اللہ کے علم میں وہ محفوظ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پس جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ ذرا تصور کیجئے ایک ذرہ، اتنی چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی، تو پھر والدین کی خدمت، کسی یتیم کی مدد، کسی غریب کی مدد، کسی کا حق ادا کرنا، گناہ سے بچنا، اللہ کی رضا کے لیے رونا، یہ سب کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، اس واقعے میں 3 آدمیوں نے ایک اہم کام کیا۔ انہوں نے اللہ کو پکارا، انہوں نے مایوسی اختیار نہیں کی۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے اگر آج آپ کسی مصیبت میں ہیں تو اللہ سے بات کریں، لوگوں کے سامنے روئیں یا نہ روئیں لیکن اللہ کے سامنے ضرور روئیں۔ اپنی زبان سے کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ تو طاقتور ہے، یا اللہ میں بے بس ہوں، اے اللہ تو بے نیاز ہے، یا اللہ میرے لیے راستہ بنا دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج سے ایک کام شروع کریں، اپنی زندگی میں ایسی نیکیاں پیدا کریں جنہیں صرف آپ اور اللہ جانیں۔ کوئی ایسی نیکی جس کا آپ نے کسی کو نہ بتایا ہو، مثلا رات کو خاموشی سے صدقہ کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کا قرض معاف کرنا، والدین کے لیے خاموشی سے دعا کرنا، کسی ضرورت مند کے گھر راشن پہنچانا، کسی یتیم کی مدد کرنا، تنہائی میں اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھنا، گناہ کے موقع ملنے کے باوجود اللہ کے خوف سے رک جانا، اور پھر اس نیکی کو دل میں محفوظ کر لیں، اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن جب دنیا کے تمام راستے بند ہو جائیں، آپ کے لیے وہی نیکی اللہ کے دروازے پر آپ کی عاجزانہ درخواست بن جائے گی۔ اب ذرا تینوں آدمیوں کی آزمائشوں کو دیکھیں۔ پہلا شخص خواہش اور اولاد کے درمیان والدین کو ترجیح دیتا ہے، دوسرا شخص گناہ کا موقع ملنے کے باوجود اللہ سے ڈرتا ہے، اور تیسرا شخص مالی فائدے کے باوجود دوسرے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی تینوں کے سامنے دنیا موجود تھی لیکن تینوں نے اللہ کو ترجیح دی، اور یہی تقویٰ ہے۔ آج شاید ہمارے سامنے غار نہیں ہے، ہم کسی چٹان کے پیچھے بند نہیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے بھی چٹانیں ہیں۔ کسی کی چٹان قرض ہے، کسی کی چٹان بیماری ہے، کسی کی بے روزگاری ہے، کسی کی چٹان گھریلو پریشانی ہے، اور کسی کی چٹان اولاد کی پریشانی ہے۔ لیکن جس اللہ نے غار کی چٹانیں ہٹائیں تھیں وہ آج بھی اللہ ہے، اور آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی سننے والا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہے گا۔ وہ آج بھی دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کریں، اگر آپ بار بار گرتے ہیں تو بار بار اٹھیں، اگر آپ کی دعا ابھی قبول نہیں ہوئی تو دعا چھوڑیں نہیں، اگر حالات خراب ہیں تو اللہ سے امید مت توڑیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ اس حصے کو بہت غور سے سنیں۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ آپ کی ماں زندہ ہے، اس کے پاس بیٹھیں، آپ کے والد زندہ ہیں، ان سے بات کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے کام کریں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب آپ ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیں گے مگر وہ آپ کے سامنے نہیں ہوں گے، اور پھر آپ کے پاس صرف دعائیں رہ جائیں گی۔ اور اگر آپ کے ذمے کسی انسان کا حق ہے تو صرف اللہ سے معافی مانگنے پر اکتفا نہ کریں، جس کا حق ہے اسے حق واپس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفلس شخص کے بارے میں ایک عظیم حدیث بیان فرمائی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، بہت سے اعمال لے کر آیا ہوگا، بہت نیکیاں لے کر آیا ہوگا، لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی یا کسی پر زیادتی کی ہوگی، پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا تھا،
محترم دوستو، ذرا ان تینوں کی دعاؤں کے انداز پر غور کریں۔ انہوں نے اپنی نیکی بیان کر کے تکبر نہیں کیا، انہوں نے اللہ سے بحث نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ ہمیں لازماً نکال دے، بلکہ عرض کیا اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ یہ دعا کے آداب ہیں، یہ عاجزی ہے، یہ خوف اور امید کے درمیان کیفیت ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید ہمیں بار بار امید دلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہمیں مشکل کے اندر ہی اللہ کی رحمت کے راستے نظر نہیں آتے۔ غار کے اندر بھی راستہ موجود تھا، بس چٹان درمیان میں تھی، پھر اللہ نے وہ چٹان ہٹا دی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے کو آج صرف سن کر مت گزار دیں، اسے اپنے دل میں اتار لیں۔ وہ 3 آدمی غار میں بند تھے، ان کے پاس دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس 3 چیزیں تھیں: اخلاص، نیک اعمال اور اللہ پر یقین۔ اور یہی 3 چیزیں ان کے نجات کا سبب بنی۔ آج ہم بھی اپنی زندگی کے غار میں کھڑے ہیں، کسی کے سامنے قرض کی چٹان، کسی کے سامنے بیماری، کسی کے سامنے بے روزگاری اور کسی کے سامنے دل کے ٹوٹنے کی چٹان ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جس رب نے غار کی چٹان ہٹائی تھی وہ آپ کی زندگی کی چٹان بھی ہٹا سکتا ہے۔ نماز کو مضبوطی سے تھام لیں، توبہ کو مضبوط کریں، والدین کی خدمت کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، حرام سے بچیں، حلال کمائی اختیار کریں، اور آخر میں ایک دعا کیجیے، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن تو ہمیں نہیں بھولتا۔ یا اللہ جس طرح تو نے ان 3 مسافروں کو مشکل سے دور فرمائی، ہماری مشکلات بھی دور فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کی بند چٹانیں ہٹا دے۔ یا اللہ ہماری پریشانی آسان فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں حرام کام سے بچا، ہمیں امانت دار بنا، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اگر ہماری کوئی نیکی تیرے ہاں قبول ہوئی ہے تو اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری آخری سانس ایمان پر ہو، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، اپنے میزبان جاوید عیسانی کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔